عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کی ایک کڑی چل رہی تھی، سیرت کا ایک موضوع چل رہا تھا، لیکن آج کے جمعہ اس موضوع کو روک کر جنگ آزادی کے موضوع پر کچھ بولنے کی کوشش کروں گا۔ جنگ آزادی جس میں ہمارے علماء کرام نے کیا کیا قربانیاں دی اور کس طریقے سے ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اس میں بہت بڑا حصہ ہمارے علماء کرام کا ہے کہ ان کو کیا کیا سزائیں جھیلنی پڑی، ان کو کیا کیا تکالیف اٹھانی پڑی۔ ان تمام تکالیف کو اٹھا کر ہمارے علماء کرام نے ملک ہندوستان کو آزادی دلائی اور پھر یہ ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک بن گیا۔ جمہوری ملک بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا جو دستور بنا تھا، یہاں کا جو قاعدہ اور نیم بنا تھا، وہ قاعدہ اور دستور سب کے لیے برابر تھا۔ سب کو جو یہاں مذہبی آزادی حاصل تھی، ہر مذہب کے لوگ، چاہے مسلم، سکھ، عیسائی یا غیر مسلم، کوئی بھی مذہب کا، اس ملک میں رہنے والا کوئی بھی مذہب کا ہو، ہر شخص کو اپنے مذہب کے اعتبار سے مکمل آزادی تھی۔ اس ملک میں مسلمان اگر عبادت کرنا چاہے تو یہ اپنے جو اس کے شریعت میں اس اعتبار سے وہ عبادت کرے، اس اعتبار سے وہ اپنی زندگی گزارے۔ سکھ بھی اپنے مذہب کے اعتبار سے اس ملک میں زندگی گزارتے تھے، اور اسی طریقے سے جتنی قومیں ہیں، جتنے مذہب ہیں، ہر مذہب کو آزادی مکمل حاصل تھی۔ یہ دستور بنایا گیا تھا، یہاں کا لا تھا، اسی کے مطابق زندگی ہمیں ہندوستان میں گزارنی تھی۔ اور لا اور قانون کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم قانون نہیں جانیں گے، اپنے ملک ہندوستان کا ہم لا نہیں جانیں گے، تو ہم زندگی گزارنے میں آزاد نہیں رہیں گے، ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ملک کا قانون وہ جانے کہ اس کا ملک کس قانون کے تحت چل رہا ہے، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس میں جو ہے قانون کیا کہتا ہے، قانون کیا اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہمارے لیے جو ہے یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس لیے ہم اتنی چیزوں کو ضرور جانیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کے بارے میں قانون ہمیں کیا کہے گا، قانون ہمیں کس چیز کی اجازت دیتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال ہمارا ملک ہندوستان جو ہے یہ انگریزوں کا غلام تھا۔ انگریز جو ہے اس پر قابض ہو گئے کسی طریقے سے، اور جب انگریز قابض ہو گئے، جب مکمل ان کو جو ہے قدرت اور طاقت حاصل ہو گئی، تو انگریزوں کے نزدیک مسلمانوں کا خون بالکل سستا ہو گیا۔ جس مسلمان کو چاہتے تھے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا کرتے تھے، ان سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ اور یہ جو ہے ہر طریقے سے ہر چیز پر جو قابض ہوتے چلے گئے تھے، جتنی تجارت تھی، جتنا کاروبار تھا، جتنا ذرائع آمدنی تھا، ہر چیز پر جو ہے یہ انگریز قابض ہو گئے، اور پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی سمجھ میں آ رہی تھی یہ بات کہ مسلمان جو ہے دھیرے دھیرے انگریزوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں، لیکن بے بس تھے، مجبور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آدمی ظلم کب تک سہے گا؟ ظلم کب تک سہے گا؟ ظلم اس وقت تک آدمی سہتا ہے جب تک اس کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ جب برداشت کرنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ نکل پڑتا ہے، تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جب مسلمانوں کا خون ان کے نزدیک سستا ہوتا چلا گیا اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے پریشان کرتے رہے، جو شخص بھی انگریزوں کے خلاف زبان کھولتا تھا اس کو فوراً قید کر دیا جاتا تھا اور پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔
یعنی انگریزوں کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بول نہیں سکتا تھا. لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ سن 1754 میں سراج الدولہ کی حکومت بھی اسی وقت سے جو ہے یہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مہم شروع ہو گئی تھی. چنانچہ اسی زمانے سے یعنی سن 1754 سے آزادی کی جو ہے سراج الدولہ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑیں گے اور لڑائی لڑ کر اپنے ہندوستان کو آزاد کریں گے. ان کو غلام رہنا پسند نہیں تھا اور ان کی فوج میں بہت زیادہ تعداد تھی, لاکھوں کی تعداد تھی سراج الدولہ کی, اور ان کے مقابلے میں انگریزوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی, تقریباً 11-12 ہزار اتنی تعداد تھی انگریزوں کی جب پہلی لڑائی ہوئی جنگ آزادی کی. لیکن کہتے ہیں نا جب اپنوں میں غدار پیدا ہو جاتے ہیں تو اپنوں میں جب غدار پیدا ہو جاتے ہیں پھر کوئی راستہ نہیں نکلتا. سراج الدولہ کی فوج میں جو بڑے بڑے لیڈر تھے, جو بڑے بڑے فوجی تھے, وہ سب انگریزوں کے ہاتھوں بک چکے تھے اور بکنے کے بعد ان کو خبر نہیں تھی کہ ہمارے جو ہے لیڈر بڑے بڑے فوجی جو ہے بک چکے ہیں, ان کو خبر نہیں تھی. جب لڑائی شروع ہوتی ہے انگریزوں سے, مسلمانوں کی تعداد لاکھوں سے زیادہ, 1 لاکھ سے زیادہ, اور انگریزوں کی تعداد صرف 11-12 ہزار, اتنے میں مقابلہ ہوتا ہے. اور مقابلہ ہونے کے بعد اسی لڑائی میں سراج الدولہ کو قتل کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے اپنوں کی غداری کی وجہ سے. حالانکہ اس لڑائی میں سامان کی بھی نہیں کمی تھی, ہر چیز موجود تھا, لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے ہاری جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ ہندوستان جو ہے, ہندوستان میں انگریز جو ہے قابض رہے اور قابض رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی حکومت بھی قائم رکھے. پھر زمانے کے بعد سن 1803 یا 4 میں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا, انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا. اور جب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا, اسی وقت سے علماء کرام جو ہے ان کے اندر جو ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کی ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی, اور روزانہ ظلم و ستم دیکھتے رہے انگریزوں کا کہ روزانہ انگریز آئے دن ظلم و ستم کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کے دل میں اور خصوصاً جو ہے علماء کرام کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کسی طریقے سے ہندوستان کو آزاد کرانا انگریزوں سے. کہتے کہ یہ تڑپ اتنی زیادہ تھی, اسی تڑپ کی وجہ سے پھر آگے چل کر سن 1857 میں, یہ تو آخر میں جنگ ہوئی, سن 1857 میں بھی علماء کرام سے اور انگریزوں سے ایک جنگ ہوئی جو بہت مشہور جنگ ہے, سن 1857 کی جنگ آزادی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ آزادی جو لڑی گئی تھی سن 1857 میں یہ پہلی جنگ ہے. دوستو ایسا نہیں ہے, 1754 ہی سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جنگیں جاری رہی دھیرے دھیرے, لیکن یہ جنگ جا کے سن 1857 میں زور پکڑتی ہے, اور زور پکڑنے کے بعد انگریزوں سے اور علماء کرام اور ہندوستان کے مسلمانوں سے جنگ ہوتی ہے. اور اس جنگ میں 2 محاذ بنائے گئے تھے. ایک محاذ امبالہ پہ بنایا گیا تھا دلی کے قریب, اور ایک محاذ شاملی کے میدان میں بنایا گیا تھا. 2 محاذ بنائے گئے تھے کہ یہی جو ہے ہمیں لڑنا ہے انگریزوں سے. ایک محاذ جو ہے امبالہ میں جو بنایا گیا تھا اس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی, اور دوسرا محاذ جو شاملی کے میدان میں بنایا گیا تھا اس کی قیادت حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے. یہ 2 محاذ بنائے گئے تھے انگریزوں میں ٹکر لینے کے لیے, انگریزوں سے لڑنے کے لیے 2 محاذ بنائے گئے تھے, اور دونوں محاذوں میں پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی. اس میں جو ہے بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے, بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اسی لڑائی میں زخمی ہوئے تھے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اسی لڑائی میں یعنی سن 1857 کی لڑائی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے, اور اسی لڑائی میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی زخمی ہوئے. اور اسی سن 1857 کی لڑائی میں حضرت ضامن رحمۃ اللہ علیہ یہ شہید ہو گئے تھے, اور بہت سارے علماء کرام شہید ہو گئے تھے. کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں تقریباً 51,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھائے گئے تھے. 51,000. کہتے ہیں کہ سن 1857 کی جو جنگ آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی اس میں بھی اپنوں نے غداری کی تھی,
اور اس میں سامان کی قلت کی وجہ سے مسلمانوں نے اور علماء کرام نے یہ جنگ ہار گئے تھے. لیکن جنگ ہار تو گئے تھے، جنگ ہار گئے، لیکن انگریز لوگ جو ہے سکون سے نہیں بیٹھے. انگریزوں کا یہ خطرہ تھا کہ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، علماء کرام پھر اٹھیں گے اور ہم سے مقابلہ کریں گے. چنانچہ جو یہاں انگریز اس وقت قابض تھا، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، مشورہ کیا. مشورے میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے اور شامل ہونے کے بعد اس انگریز نے فرمایا، جو یہاں کا سب سے بڑا تھا، لیڈر تھا، اس نے فرمایا کہ اپنا اپنا مشورہ پیش کرو، تجویز پیش کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. ان لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں جو بات نکل کر آئی وہ بہت ہی اہم بات ہے اور سننے کے قابل ہے. بہت ساری تجویز آئی، بہت سارے مشورے آئے، لیکن ان میں سب سے اہم مشورہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اس ہندوستان میں سب سے زیادہ جو ہے جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی ہے اور مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے. جب تک ان کے اندر یعنی مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود رہے گا، ہم اس سے جنگ نہیں جیت سکتے، ہم مسلمانوں سے لڑائی نہیں جیت سکتے. اس لیے ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ضروری ہے. اور پھر دوسری رائے یہ آئی تھی کہ صرف مسلمانوں کو ختم کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ یہاں کے جو علماء کرام ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، ان کو ختم کیا جائے. جب یہاں کے علماء کرام کو ختم کیا جائے گا اور حفاظ کرام کو ختم کیا جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا جائے گا، یہاں سے بالکل اسلام کو جب مٹا دیا جائے گا، تب ہم ان کے اوپر قابض ہو سکیں گے، تب ہم ان سے جنگ آزادی جو ہے جیت سکیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا. جب مشورہ سامنے آیا، مشورہ سامنے آنے کے بعد انگریزوں نے اس پر عمل بھی شروع کیا. چنانچہ سن 1861 میں ان بدبخت انگریزوں نے قرآن کریم کے نسخے جلانے شروع کیے. کہتے ہیں کہ سن 1861 سے لے کر سن 1864 تک ان بدبختوں نے تقریباً 5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے. ان لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ جب ہم قرآن کریم کے نسخے جلا دیں گے، قرآن کریم کو اس دنیا سے مٹا دیں گے، اور جب قرآن نہیں رہے گا تو یہ کس چیز میں دیکھ کر پڑھیں گے اور کس چیز کو اپنے قرآن میں بسائیں گے، کیا کتاب پڑھیں گے. ان کے دل میں یہ بات تھی، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے. یہ خود اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ قرآن کریم کو میں نے نازل کیا اور میں نے ہی قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. چنانچہ ان انگریزوں نے قرآن کریم کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا بھی دورہ کیا تھا. جب دارالعلوم دیوبند میں گئے، یہ سب چھاپا مارے، اور چھاپا مارنے کے بعد جب ان کو قرآن کریم کے نسخے ملے ہیں تو ان لوگوں نے وہی جلانا شروع کیا. اور جلانے کے بعد درسگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو حفظ پڑھا رہے تھے، حفظ کی تعلیم دے رہے تھے. بڑی تعداد میں بچے وہاں موجود تھے. تو وہاں انگریز جب پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ تو قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیں گے، قرآن کریم کے نسخوں کو تو آپ جلا سکتے ہیں، لیکن یہ جو بچے بیٹھ کر قرآن کریم اپنے سینوں میں بسا رہے ہیں، اور بہت سارے بچے اس میں ایسے ہیں جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے، آپ ان بچوں کا کیا کریں گے؟ یہ سننا تھا کہ انگریز وہاں سے لوٹ گیا، اور لوٹنے کے بعد کیا کہا کہ ہم قرآن کو ختم نہیں کر سکتے. اور پھر سن 1864 سے سن 1867 تک ان بدبختوں نے علماء کرام اور حفاظ کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. ان لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم مسلمان کو بھی ختم کریں گے اور خصوصاً ان کے علماء کرام کو بھی ختم کریں گے. چنانچہ 3-4 سال کے بیچ میں ان بدبختوں نے تقریباً کئی ہزار علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا تھا. ایک انگریز بھی، بات ختم کرتا ہوں مختصر میں، ایک انگریز جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں دلی میں جو ہے اپنے خیمے میں گیا ٹھہرنے کے لیے، تو وہاں مجھے جو ہے مردار کی بدبو محسوس ہوئی. اس نے کہا
کہ کہاں سے مردار کی بدبو محسوس ہوتی ہے، تو اپنے خیمے سے نکلتا ہے، باہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، اور 40 مولویوں کو بلا کر ننگا کر کے انگارے میں ڈالا جا رہا ہے، انگارے میں ڈال دیا گیا۔ وہی بدبو جو ہے اس انگریز کو محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ نکل کے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو انگارے جل رہے تھے اس میں 40 لوگوں کو بھونا جا رہا ہے۔ اب اتنے میں 40 اور لوگوں کو اس کے سامنے بلایا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے اتنی ہی دیر میں 40 اور مولویوں کو بلایا گیا، اور ان 40 مولویوں سے صرف یہی انگریزوں نے سوال کیا کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں تم شامل نہیں تھے تو ابھی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی مولوی اس میں ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں میں شامل نہیں تھا۔ 40 تو جل رہے تھے آگ میں، لیکن یہ 40 جو بعد میں پیش کیے گئے تھے ان کو بھی آگ میں ڈال دیا، لیکن کسی نے جو یہ نہیں کہا کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھا۔ تو دوستو، ہمارا ملک ہندوستان یہ بڑی ہی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، اور خصوصاً اس قربانی میں جو ہے علماء کرام کا بہت ہی ہاتھ ہے، اور آج جو ہے ہم لوگوں کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہاں جینا مشکل ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر FIR درج کر کے ان کو جو ہے جیل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گویا کہ آج یہ کہہ لیا جائے کہ آج بھی ایک طریقے سے ہماری آزادی جو ہے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم مایوس نہ ہو، اللہ رب العزت ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ہی ہندوستان آزاد کرایا ہے، اور اس ہندوستان میں ہم انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، کیونکہ ہم علماء کرام کی جماعت ہیں، ہم جو ہے حفاظ کرام کی جماعت ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، لیکن ہمیں ہر چیز جو ہے سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ آج کا دور یہ بہت ہی نازک دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ مفتی محمد یاسر ندیم صاحب جو اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں، جب ہم لوگ دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے تو ہم لوگوں سے سینئر تھے اور آگے تھے تھوڑا سا۔ اکثر وہ لوگ جو ہے مقابلہ جو ہوتا تھا، تقریری مقابلہ ہو یا تحریری مقابلہ ہو، وہ لوگ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور بہت آگے آگے رہتے تھے، بہت پیش رہتے تھے۔ ابھی حال ہی میں نے ان کے ایک کلپ دیکھی، اس میں کسی ہندو نے ان سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ مفتی صاحب، دو سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کر لے کسی اور کو مانے خدا، تو آپ کی نظر میں وہ کیسا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میری نظر میں وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت شرک کو تو معاف ہی نہیں کریں گے۔ بس صرف یہی اتنا جواب دیا تھا۔ اور دوسرا سوال اس بھائی صاحب کا یہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زنا کر لیا تو کیا یہ بڑا گناہ نہیں ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بڑا گناہ تو ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی توبہ کر لے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کر، شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں پر نادم اور توبہ شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ لیکن شرک کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے کھلے الفاظ میں یہ فرما دیا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، یہ شرک سب سے بڑا گناہ۔ بس یہی اتنا بیان دیا تھا۔ اب دوسرے دن کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دن مفتی صاحب پر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے، مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، FIR درج ہو جاتی ہے، صرف اس جرم میں کہ اس میں یہ کہہ دیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو یہ شرک ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، صرف یہی اتنا کہنے۔ تو دوستو، آج کا دور جو چل رہا ہے یہ بہت نازک دور ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے۔ جب ہم بچ کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔